الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ حج سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور یہ حج کے ایام چل رہے ہیں. پوری دنیا سے لوگ اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے اور اسلام کا ایک بنیادی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں. احرام کی 2 چادریں پہن کر لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے دیوانہ وار اللہ کے در پر حاضری دے رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہو جائے. اس حج کے موسم میں، حج کے ان ایام میں ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائیں. ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان، ہماری نسلوں کو اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائیں. دعائیں کرنا، اللہ سے مانگنا، جانے والوں سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا کہ اللہ نے آپ کو اس مقدس سفر کے لیے قبول فرمایا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور آپ کی بشارت ہے کہ حاجی جس کے لیے بھی دعا کرے اللہ اس کے حق میں حاجی کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. لہٰذا حاجیوں سے دعاؤں کی درخواست کرنا اور ان دیار مقدسہ کو پہنچنے کی آرزو اور تمنا دلوں میں پیدا کرنا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ حج کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اسے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے خوش نصیب جنہیں اللہ یہ نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں، خود انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا اور اس نعمت کی شکر گزاری کا مکے اور مدینے کے قیام
اور وہاں کے ادب و احترام کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کا فکر نہیں ہوتا۔ مکہ مکرمہ بڑے ادب و احترام کی جگہ ہے، اللہ کا شہر ہے۔ مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محجر ہے، مسکن ہے، اور آپ کا روضہ وہاں پر ہے۔ لہذا مدینہ منورہ کا ادب و احترام بھی انتہائی درجے میں لازم اور ضروری ہے۔ لیکن بہت سارے حاجیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ چلے جاتے ہیں، مدینہ پہنچ جاتے ہیں، نہ مکے کا ادب معلوم ہے، نہ مدینے کا احترام معلوم ہے۔ لہذا یہ کوئی ٹور پکنک نہیں ہے، یہ ایک عبادت کا سفر ہے، ایک عاشقی کا سفر ہے، اللہ کی محبتوں کے اظہار کا سفر ہے۔ لہذا مکے کو پہنچنے سے پہلے مکے کا ادب و احترام جان لینا، مدینے کو پہنچنے سے پہلے مدینے کے قیام کے آداب کو معلوم کر لینا، یہ ہر حاجی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے حاجیوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ حج کو جا کر بھی گناہوں سے پرہیز نہیں ہوتا۔ مکہ مکرمہ میں گناہ کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں گناہ کر رہے ہیں، اور وہاں سے لوٹنا چاہیے تھا اپنے نام اعمال کو گناہوں سے پاک اور صاف کر کے، لیکن وہاں سے لوٹتے ہیں گناہوں کے ساتھ، اور یہاں آنے کے بعد دوبارہ وہی گناہوں کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ حاجی نہیں ہے۔ حاجی کسے کہتے ہیں؟ جس کی زندگی بدل جائے۔ حج کس کا قبول ہو گیا، اس کی ایک علامت ہے حج کے قبول ہونے کی کہ آنے کے بعد باقی پوری زندگی اس کی دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف، برائیوں سے کٹ کر نیکیوں کی طرف، جو ہے مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف گزرے۔ یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے حج کے قبول ہونے کی۔ لیکن ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں ایک حاجیوں کا بڑا طبقہ حج سے آنے کے بعد بھی دوبارہ پہلے سے زیادہ دنیا میں لگا ہوا ہے، اور دنیا کمانے کے لیے جھوٹ بھی بول رہا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، رشوت بھی دے رہا ہے، اور ایسی زندگی کے کوئی فرق حج کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا۔ پہلے بھی گناہ کرتے تھے، حج کے بعد بھی گناہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے اور مدینے میں جب تک تھے تب تک وہاں کا صحیح ادب و احترام نہیں ہو سکا، اور جو بن کر آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے انگریزوں کے زمانے کا، شمالی ہند یو پی یا کسی صوبے کے جو ہے واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک جو ہے اس زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں، ایک مسلمان غریب تھا، تو ایک غیر مسلم جو مالدار تھا، اس نے اپنی زمین، کافی بڑی زمین تھی اس غیر مسلم کے پاس، تو اس نے اپنی ایک زمین کا حصہ اس مسلمان کو دے دیا کہ تو غریب ہے، اولاد والا ہے، تیرے بیوی بچے ہیں، تقاضے ہیں، لہٰذا اتنی میری زمین میں تو کاشتکاری کر لینا، کھیتی باڑی کر لینا اور اپنا گزارا چلا لینا۔ اب وہ مسلمان جو ہے اس جو ہے غیر مسلم کی زمین میں کھیتی باڑی کرتا رہا، بیوی بچوں کو پالتا رہا۔ ایک زمانہ گزر گیا کہ اس مسلمان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس غیر مسلم جس نے زمین دی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان دونوں کے بچے جوان ہوئے اور ان کی اولادیں ہوئیں، اب یہ نسل بڑھنے لگی، تو وہ جو غیر مسلم تھے جس کے باپ نے جو ہے ان مسلمان کے جو ہے لوگوں کو زمین دی تھی، اس غیر مسلم کے بچوں نے کہا اب ہم خود زیادہ ہو گئے، ہمارے بچے ہو گئے، اب جو زمین ہے وہ ہمارے لیے ناکافی ہے،
لہٰذا ہمارے والد نے جو آپ کو زمین دی تھی وہ واپس کر دیں۔ ہمارے والد نے آپ کے ابا کو جو زمین عارضی طور پر عاریتاً تھوڑے دنوں کے لیے تنگی کو دیکھ کر، آپ کی غریبی کو دیکھ کر دی تھی، وہ واپس کر دیں۔ لیکن اس مسلمان کے جو بچے تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہماری زمین ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ آپ کی زمین نہیں ہے، یہ ہماری زمین ہے اور ہمارے باپ کی زمین ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اب دونوں میں انتشار ہوا، اختلاف ہوا تو معاملہ عدالت میں گیا۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، عدالت میں معاملہ پہنچا۔ مسلمان کے یہ جو ہے لوگ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین ہے، اور یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین ہے۔ تو قبضہ مسلمانوں کا تھا، تو انگریزوں کے جو عدالت کا جج تھا اس نے اس غیر مسلم سے پوچھا کہ دیکھو قبضہ تو ان مسلمانوں کا ہے اور وہ اپنی زمین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور تم اپنی زمین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ جج نے ان جو ہے غیر ایمان والوں سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس گواہ ہے۔ تو جج نے کہا آئندہ اس گواہ کو لے کر آؤ۔ ایک مدت دی گئی، آئندہ کی مدت میں وہ غیر ایمان والوں نے اپنی طرف سے گواہ کو لے کر آئے، اور وہ گواہ کون تھا کہ وہ غیر مسلم جن مسلمانوں کے خلاف مقدمہ چلا رہے تھے انہی کا سگا چچا تھا، اور مسلمان ہے اور ان بچوں کا چچا ہے، اسے اپنا گواہ بنا کر غیر ایمان والے لے کر آئے اور جج کے سامنے پیش کیا، جج صاحب یہ ہمارا گواہ ہے۔ تو جج نے تعجب کیا، تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم کسے لے کر آئے ہو؟ کیا تم سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ ایک تو تم غیر ایمان والے، یہ گواہ مسلمان، دوسرا جس کے خلاف تم مقدمہ دائر کیے ہو انہی کا چچا ہے اور اسے تم اپنا گواہ بنا کر لائے ہو، کیا یہ گواہی تمہارے حق میں دے گا؟ کیا تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ تمہارا گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب ہمیں اعتماد ہے، یہ ہمارا گواہ ہے۔ تو جج نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں اعتماد ہے تو مجھے کیا اعتراض؟ اسے جو ہے بلایا گیا، جج نے پوچھا آپ بتائیں فلاں زمین کا ٹکڑا ہے، آپ کے بھتیجے کہہ رہے ہیں آپ کی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں غیر مسلم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی ہے، اب یہ مقدمہ آیا ہے، آپ بتاؤ کیا بات ہے، صحیح بات کیا ہے؟ تو وہ جو مسلمان تھا ان بچوں کا چچا تھا، اس نے کہا کہ جج صاحب میرے بھتیجے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ زمین ان غیر ایمان والوں کی ہے، میرے بھتیجے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کی زمین نہیں ہے، ان کے باپ کو یعنی میرے بھائی کو اس نے، ان غیر مسلموں کے باپ نے احسان کے طور پر چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے دی تھی، یہ میرے بھتیجے مالک نہیں، میرا بھائی مالک نہیں تھا، یہ تو انہی کی زمین ہے، انہی کو پہنچنی چاہیے۔ تو جج کو تعجب ہوا کہ تم اپنے بھتیجوں کے خلاف غیر ایمان والوں کے حق میں فیصلہ دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جج صاحب جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو پھر جج نے ان جو ہے غیر مسلم کے جو بچے تھے جنہوں نے اسے گواہ بنایا تھا اس سے پوچھا کہ آپ نے ایک مسلمان کو اور وہ بھی انہی کے چچا کو اپنا گواہ کیسے بنایا؟ اتنا بھروسہ آپ کو کیسے تھا کہ یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا؟ تو ان غیر ایمان والوں نے کہا کہ جج صاحب ہم نے سنا ہے، ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ایک حاجی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ جو ان لڑکوں کا چچا ہے یہ حاجی ہے، ہمیں معلوم تھا کہ حاجی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہم نے یہ سن رکھا ہے، لہٰذا ہم نے اسے گواہ بنایا، اس لیے کہ حاجی ہے، یہ سچ بات کی گواہی دے گا اور ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو جج نے وہ فیصلہ جو لکھا، وہ علماء نے، مورخین نے لکھا ہے کہ جج نے فیصلہ لکھا آج کے اس فیصلے میں مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ تو یہ غیر ایمان والوں کو یہ بھروسہ تھا کہ حاجی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ حج کو جاتے ہوئے جھوٹ، مکہ مکرمہ میں جھوٹ،
مدینہ منورہ میں جھوٹ، واپسی کے بعد بھی زندگی انہی گناہوں میں گزر رہی ہے جیسے پہلے زندگی گزر رہی تھی۔ اسی وجہ سے جو ہے بعض ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں پہلے زمانے میں راستے کچے ہوتے تھے، حاجی پکے ہوتے تھے۔ زمانہ پہلے کیسے تھا؟ راستے کچے ہوتے تھے، پکے روڈ نہیں تھے، اچھے راستے نہیں تھے، راستے کچے ہوتے تھے، حاجی پکے ہوتے تھے۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے راستے پکے ہیں اور حاجی کچے ہو چکے ہیں۔ حاجی کچے ہو گئے، پورا حج کر رہے ہیں، مدینہ منورہ کو پہنچ گئے، واپسی میں ایئرپورٹ میں ہیں، سامان کچھ زیادہ ہو گیا، اب وہاں رشوت دے رہے ہیں۔ حج کر کے واپس آتے آتے مدینے کی اس مبارک زمین پر گناہ کر رہے، رشوت دے رہے۔ 2008 یا 2007 کا واقعہ ہے، ہم حج کے سفر میں تھے، ہمارے ساتھ ہاسپٹ کے علاقے کے ایک حاجی صاحب تھے، مدینہ منورہ سے واپسی تھی ہماری، بہت سارے حاجی غم میں تھے کہ مدینے سے واپسی ہیں اور حضور سے جدائیگی ہے، یقیناً غم کا موقع ہے، آخر وقت ہے، واپسی کا سفر ہے، مدینے سے انڈیا واپس آنا ہے، پیکنگ ہو رہی ہے، نیچے لا کر جو ہے سامان رکھا گیا، تو ایک حاجی صاحب کو دیکھا گیا کہ وہ جو ہے بڑے بڑے 3 ٹی وی لے کر آئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میری 3 بیٹیاں ہیں، ہر بیٹی کے لیے میں نے مدینے سے ٹی وی ہدیے میں لیا، یہاں سے ٹی وی جا کر اسے گفٹ دوں گا، مدینہ منورہ سے۔ فرمائے کہ یہ حال نہ مدینے کا ادب و احترام معلوم ہے، نہ مکے کا ادب و احترام معلوم ہے، مکہ پہنچنے سے پہلے، مدینہ پہنچنے سے پہلے وہاں کا ادب و احترام معلوم کریں، کیسا مقدس شہر ہے۔ مکہ مکرمہ میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ہماری 50-60 سال کی زندگی گزر گئی، آج تک معلوم نہیں کہ ایک دعا ہماری قبول ہوئی ہو نہ ہوئی ہو۔ ہم سب شب قدر کو تلاش کرنے میں تڑپ جاتے ہیں تاکہ ہماری دعا اس رات کی برکت سے قبول ہو جائے۔ ہم شب برات کی عبادت کو غنیمت سمجھتے ہیں تاکہ شب برات کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو ایسا شہر جو دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے، پوری دنیا کی رحمتوں کا مرکز ہے، وہاں جا کر بھی خالی ہاتھ آئے تو کہاں سے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، نبی کی غلامی اور اطاعت ملے گی۔ مکہ مرکز ہیں، علماء نے بیان فرمایا سب سے پہلے اللہ کی رحمتیں روزانہ کعبے پر اترتی ہیں، پوری دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی رحمتیں کعبے پر اترتی ہیں اور کعبے سے پوری دنیا کی مسجدوں میں تقسیم ہوتی ہیں، اور جو آدمی مسجد کو جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو مسجد کو نہیں جاتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا دعا پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا کریں، جس کا مطلب ہے اے اللہ تیرے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اللہ میرے لیے تیرے رحمت کے دروازے کھول دے۔ رحمت کہاں ہے؟ رحمت بازاروں میں نہیں ہے، رحمت گھروں میں نہیں ہے، رحمت ہوٹلوں میں نہیں ہے، رحمت باغات میں نہیں ہے، رحمت اللہ کے گھروں میں اترتی ہے۔ اور جو گھر سے جو ہے اللہ کے گھر سے، مسجد سے اپنے گھر کو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچتی ہے۔ جو مسجد سے اپنے دکان کو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے دکان کو پہنچتی ہے۔ جو مسجد سے اپنے دفتر کو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے دفتر کو پہنچتی ہے۔ تو پوری دنیا میں رحمتوں کے مراکز وہ مسجد ہیں، اور تمام مسجدوں کا مرکز وہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔
لہٰذا وہ رحمتوں کا مرکز، وہاں جا کر ہمیں ایمان نہیں ملا، وہاں جا کر اللہ کی محبت نہیں ملی۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں علماء نے فرمایا وہاں اللہ کے گھر کو جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو یاد کریں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کریں، حضور کی مکی زندگی کو یاد کریں اور ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی ہیں مکے میں۔ مکہ اس زمانے میں کوئی آبادی نہیں، چٹیل میدان، بواد غیر ذی زرع، جس کے بارے میں اللہ نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا، ایسی جگہ تھی مکہ وہاں کوئی انسان تو کیا جانور بھی گزارا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہاں دور دور تک کوئی گھاس بھی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کوئی گھاس بھی نہیں، جب گھاس نہیں ہے جانور نہیں ہوں گے، جانور نہیں ہوں گے تو انسان بھی نہیں ہوں گے۔ تو ایسے چٹیل میدان میں اللہ پر بھروسہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا، اس جگہ پر جائیں تو حضرت ابراہیم کا ایمان اپنے دل میں پیدا کریں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ اپنی بیوی اور بچے کو اے اللہ تیرے بھروسے پر چھوڑا کہ تو ہی انہیں پالنے والا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی یہ ایمان پیدا فرما کہ اللہ تو ہی ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والا، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے۔ حضرت ہاجرہ جب ابراہیم چھوڑ کر جانے لگے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ یہاں لے کر آئے بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کچھ تو بتاؤ کہ کیا بات ہے، کیا ہوا، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ سمجھ گئی، وہ بھی نبی کی بیوی تھی، نبی کی ماں تھی، اللہ ان کے بچے کو نبی بنانے والے تھے، بڑی پاک باز عورت تھی، سمجھ گئی۔ انہوں نے پوچھا ابراہیم جب جانے لگے تو اللہ امرک بہذا، کیا ابراہیم کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم مجھے اور میرے بچے کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت پر قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، علماء فرماتے ہیں زبان سے نہیں کہا اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں اور میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایسا کہنے سے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کے دل میں کوئی بڑائی پیدا ہو جائے، لہٰذا یہ کہنا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، زبان سے کہنا یہ بھی حضرت ابراہیم نے گوارا نہیں کیا، بلکہ علماء نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے چہرے سے اشارہ کیا۔ جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم نے چہرے سے اشارہ کیا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو فوراً حضرت ہاجرہ نے کہا اذن لن یضعن اللہ، کہ اگر اللہ کا حکم ہے اے ابراہیم تم بے فکر چلے جاؤ، میں بھی بے فکر رہوں گی، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، میرے لیے اور میرے اس بچے کے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ اے ابراہیم تم ساتھ میں رہو گے تب بھی اللہ ہی پالنے والے ہیں، اے ابراہیم تم ساتھ میں رہو تب بھی اللہ ہی پالنے والے، جب تم دور جاؤ تب بھی اللہ ہی پالنے والے، اللہ کا حکم ہے تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمائے وہ ایمان حضرت ہاجرہ کا، ہم مکے میں پہنچے تو اللہ سے مانگیں، اے اللہ جو ایمان حضرت ہاجرہ کے دل میں تھا، جو بھروسہ اعتماد پوری دنیا سے کٹ کٹ تیرے اوپر ہاجرہ نے کیا، اے اللہ وہی ایمان ہمارے دل میں بھی پیدا فرما۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اس سرزمین پر پہنچ کر بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ ایک سفر ہوا ہمارا، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو ہے حاجی صاحب ہمارے ہی کرناٹک ہی کے غالباً علاقے کے تھے، جو ہے انہوں نے جو فون پہ بات کر رہے تھے، ہم قریب بیٹھے ہوئے تھے، ہم بات سن رہے تھے،
تو وہ فون پہ اپنے گاؤں انڈیا فون کیے ہیں، اور وہ حاجی صاحب حرم میں ہیں، کعبے کے سامنے ہیں، مطاف میں بیٹھے ہیں، مقام ابراہیم وہی ہے، حتیم وہی ہے، حجر اسود وہی ہے، غلاف کعبہ وہی ہے، کعبۃ اللہ کے صحن اور مطاف میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو فون لگا کر کہہ رہے ہیں، بیٹا 2 دن ہو گیا بخار کم نہیں ہو رہی، آج فلاں درگاہ پہ جا کر چادر چڑھا دینا۔ 2 دن ہو گیا مکے میں ہوں، بخار کم نہیں ہو رہی، فلاں درگاہ پہ جا کر چادر چڑھا دینا کہ میری بخار کم ہو جائے۔ اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر شرک کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہے۔ یہ تو ہم جیسے گنہگار ہیں، اللہ پکڑ نہیں کرتے، ورنہ ایک جو ہے دیندار آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ طواف کرنے کے لیے آئے، اچھے دیندار عابد قسم کے آدمی تھے، طواف کرنے کے دوران کسی عورت کے زیور کی آواز آئی، کنگن یا پازیب کی آواز آئی، آواز آنے کے بعد ان کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا، اور جو ہے فوراً انہوں نے اس عورت کی طرف دیکھا، آواز جہاں سے آئی تھی، تو جیسے ہی ان بزرگ کا خیال اللہ سے ہٹ کر اللہ کے گھر کے سامنے اس عورت کا خیال آیا، علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں یہ بات ہے کہ حتیم کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا اور ایک زور سے تماچا اس بزرگ کو لگا، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی، اور غیب سے آواز آئی کہ میرے گھر کے پر آ کر میرا طواف کرتے ہوئے ایک غیر اور اجنبی کے بارے میں سوچتے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ فرمایا اللہ کی غیرت کیا ہوگی جب اللہ کے گھر کے سامنے، کعبے کی دیوار حتیم کے سامنے بیٹھ کر ہم کہیں کہ فلاں بزرگ کی قبر پر چادر چڑھاؤ۔ ہم تو گنہگار ہیں، ورنہ اس سے زیادہ دردناک عذاب کے ہم مستحق تھے، لہذا مکے میں پہنچ کر گناہ ہو رہے ہیں، حالانکہ مکہ یہ امن کا شہر ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ مکے میں جو تواضع کے ساتھ جائے، مکہ مکرمہ میں جو مکے کا ادب کرتے ہوئے جائے، اور جو وہاں پر ہو اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اسے موت سے پہلے اللہ ضرور اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ مغفرت سے پہلے اس کی موت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو مکے میں جائے 2 کیفیت کے ساتھ، ایک مکے کا ادب احترام ہو، دوسرا اللہ جس حال میں رکھے اس پر راضی ہو، بغیر مغفرت کے اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ اللہ موت سے پہلے اسے ضرور معاف کریں گے۔ اور نیکیاں، ایک نیکی پر 1,00,000 کا اجر و ثواب ہے مکہ مکرمہ میں۔ کوئی ایک سبحان اللہ بولے، 1,00,000 سبحان اللہ بولنے کے برابر۔ کوئی ایک جو ہے طواف کرے، 1,00,000 طواف کرنے کے برابر۔ یہاں تک کہ فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں، جو بھی حج یا عمرے کو جائے اسے چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں 8 دن، 10 دن، 15 دن جتنا قیام ہو، مکے میں رہتے ہوئے کم از کم 1 قرآن مکمل کرنے کی ضرور کوشش کرے۔ مکے میں رہ کر کم سے کم 1 قرآن مکمل کرنے کی ضرور کوشش کرے، اس لیے کہ مکے میں 1 قرآن پڑھنا 1,00,000 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اور پوری زندگی میں ہم کتنے پڑھ سکتے ہیں؟ سال میں اگر 2 بھی مان لیے جائیں، ویسے تو عام طور پر بہت سارے لوگوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ہم میں سے اللہ معاف فرمائے، بہت سارے ایسے ہوں گے 50 سال 60 سال زندگی گزر گئی، ایک بھی قرآن آج تک ہم نے پورا نہیں کیا۔ ایسے بھی بد نصیب ہم میں سے بہت سارے ہوں گے۔ لیکن اگر مان بھی لیں کوئی اچھا ہے، قرآن سے محبت رکھنے والا ہے، تعلق رکھنے والا ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، سال میں 2 قرآن بھی پڑھ لے تو 60-70 سال کی زندگی میں 120-150 کے قرآن ہو جائیں گے، لیکن 1 قرآن مکے میں ختم کرنے پر 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔
لیکن آج کتنے حاجی ہیں ہمارے جو حج کو جاتے ہیں اور مکے میں ایک قرآن پورا کرتے ہیں؟ شاید 1% بھی 30 لاکھ لوگوں میں 3 لاکھ لوگ بھی یا 30,000 لوگ بھی یہ قرآن پڑھ لیں تو بڑی غنیمت ہے۔ تو آج مکہ پہنچ رہے ہیں، مکے کی فضیلت ہمیں معلوم نہیں ہے، مکے کا ادب و احترام معلوم نہیں، ایک نیکی پر 1 لاکھ کا اللہ اجر و ثواب دے رہے ہیں، اور پھر بھی ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ کلاک ٹاور میں گزر رہا ہے، شاپنگ مالوں میں گزر رہا ہے، بازاروں میں گزر رہا ہے، نواسوں کو یہ خریدنا ہے، پوتوں کے لیے یہ خریدنا ہے، دکان میں سجانے کے لیے خریدنا ہے، کار میں لگانے کے لیے خریدنا ہے۔ پورا 15 دن 20 دن مکے میں ہمارا اکثر وقت مارکیٹ میں بازاروں میں گزرے، اللہ کے گھر کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کا گھر چھوڑ رہے تھے، ان کے پیر پہاڑ بن گئے، یہ قدم طواف وداع میں رکھنا مشکل ہو گیا، ایک قدم رکھ رہے ہیں رونگٹے کھڑے ہو رہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، اور وہ اللہ کا گھر چھوڑ کر جانا گوارا نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل رو رہا ہے، پورا بدن غم کا اظہار کر رہا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا ہے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ کوئی غم نہیں ہے، طواف وداع کر رہے ہیں کوئی غم نہیں ہے، واپسی کی دعا کر رہے ہیں، ایک آنسو کا خطرہ ہمارے آنکھوں سے نہیں نکل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا وقت حرم میں نہیں گزرا، ہمارا وقت بازار میں گزرا ہے۔ حرم میں گزرتا تو دل روتا، آنکھیں آنسو بہاتی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے اگر ہمارا وقت حرم میں گزرا ہوتا، مکے کا ادب و احترام کیا ہوتا تو یقیناً ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو بہتے، اور حاجی وہاں سے اللہ کی محبت لے کر آتا۔ لیکن مکے کا قیام ہو رہا ہے، نہ ادب و احترام، وہاں بھی مکے میں گناہ ہو رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ جو گناہ سوچ کر بھی جو ہے دل گھبراتا ہے، کانپ جاتا ہے، ایسے بھی گناہ مکے میں ہوتے ہیں۔ ہمارے صوبے کرناٹک کے ایک بزرگ عالم دین، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم، جو پورے کرناٹک میں معلم الحجاج کے نام سے مشہور ہیں، اور جو حاجی حج کمیٹی سے جائیں گے وہ بنگلور میں ان کی روزانہ ملاقات ہوگی، وہی دعا وغیرہ پڑھا کر بس میں بٹھاتے ہیں، بڑی خدمات حاجیوں کی کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ وہ بیمار چل رہے ہیں، اللہ انہیں صحت نصیب فرمائے، تندرستی نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا، چونکہ وہ پورے کرناٹک میں معلم الحجاج، حاجیوں کے گائیڈ کے نام سے پورے کرناٹک میں، پورے انڈیا میں مشہور ہیں، تو بہت سارے لوگ حج کو جانے والے ان سے سوالات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مکے مدینے میں جو حج عمرے کے لیے گئے وہاں سے بھی فون لگا کر سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے، ایک مرتبہ مجھے ایک فون آیا، ایک عورت نے مجھے فون کیا، اور اس عورت نے کہا حضرت میں مکے میں ہوں اور عمرے کے لیے آئی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں، اور آگے آنسو بہنے لگے، وہ عورت رونے لگی، اور اس نے کہا جو عورت عمرے کے لیے گئی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہے، مکے میں ہے، اس نے کہا کہ حضرت میں یہاں عمرے کے لیے آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، یہاں روزانہ اپنے وقت میں عمرہ کر کے آتے جاتے، طواف کر کے آتے جاتے، ہمارے ہوٹل کا جو ریسیپشنسٹ تھا، جو نیچے چابیاں وغیرہ لیتا تھا، اس سے تھوڑی دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ زنا ہو گیا۔ کہاں زنا ہوا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ایک بار زنا کرنا 1,00,000 مرتبہ زنا کرنے کے برابر، اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ عمرے کے مبارک سفر پر گئی ہوئی ہے، اور ایک اجنبی مرد کے ساتھ بدکاری اور زنا ہونا۔ فرمایا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ عمرہ اور حج ہم نے کھیل بنا لیا ہے،
اس کا ادب معلوم نہیں، مکے کا ادب معلوم نہیں، مدینے کا احترام معلوم نہیں، وہاں جا کر گناہ ہو رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہیں، پورے دنیا بھر کی عورتیں وہاں پر آئیں گی، ہر ملک کی عورتیں ہوتی ہیں، اگر دل نہیں بنا وہاں جا کر بھی حرم میں کعبۃ اللہ کے اطراف میں طواف کرتے ہوئے اجنبی عورتوں کو دیکھ کر لذت حاصل کرے گا، اگر دل نہیں بنا ہے وہاں بھی بے حیائی کرے گا، بد نظری کرے گا، اور وہاں کی بد نظری فرمایا بہت بڑا گناہ۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدھے مونڈے پر نیکیوں کے لکھنے کا فرشتہ ہوتا ہے، الٹے مونڈے پر گناہوں کے لکھنے کا فرشتہ اللہ نے متعین کیا ہے۔ جب کوئی مسلمان نیکی کا ارادہ کر لے، جب کوئی مسلمان نیکی کا ارادہ کر لے تو یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، پھر جب نیکی کر لے 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جب کوئی گناہ کا ارادہ کرے، مسلمان کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ کا لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ اس سے پوچھتا ہے، نیکی لکھنے والے سے، اس لیے کہ گناہ کے لکھنے والے فرشتے اور نیکی لکھنے والے فرشتے دونوں کی ایک ٹیم ہے، ایک جماعت ہے، اس میں اللہ نے ہماری بھلائی کے لیے نیکی لکھنے والے کو امیر بنایا ہے۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ وہ امیر ہے، وہ نیکی لکھ لے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن گناہ لکھنے والا فرشتہ وہ اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتا، اسے نیکی کے فرشتے سے پوچھنا پڑے گا۔ نیکی کا ارادہ کیا، فرشتے نے لکھ لیا، نیکی کر لیا، 10 نیکیوں کا ثواب لکھا گیا، گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ کے لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، کیا میں لکھ لوں گناہ؟ کیا میں گناہ لکھ لوں؟ تو نیکی لکھنے والا کہتا ہے نہیں، ابھی نہیں لکھو، اس لیے کہ ابھی تو اس نے ارادہ کیا ہے، ابھی تو اس نے گناہ نہیں کیا، ابھی ارادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے گناہ سے رک جائے، ہو سکتا ہے گناہ نہ کرے، ابھی کیوں گناہ لکھتے ہو؟ روک لیتا ہے، تو اب یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ رک جاتا ہے۔ پھر جب یہ گناہ کر لیتا ہے، جب کوئی مسلمان گناہ کر لیتا ہے، اب وہ فرشتہ گناہ کا لکھنے والا پھر نیکی لکھنے والے سے پوچھتا ہے اب تو اس نے گناہ بھی کر لیا، کیا لکھ لوں؟ تو فرشتہ کہتا ہے نہیں ابھی انتظار کرو۔ بعض علماء نے، محدثین نے اس کا وقت بھی بیان فرمایا ہے، میرے ذہن سے وہ نکل رہا ہے، تقریباً 24 گھنٹے غالباً علماء نے فرمایا 24 گھنٹے تک نیکی کا فرشتہ اس برائی کے فرشتے کو روکے رکھتا ہے کہ 24 گھنٹے تک انتظار کرتے رہو، ہو سکتا ہے کہ شیطان کے وسوسے میں آ کر اس نے گناہ کیا ہو، اللہ کے ڈر سے یہ اب توبہ کر لے۔ جب اتنی دیر کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا تب وہ گناہ کا فرشتہ پھر پوچھتا ہے، تو نیکی کا فرشتہ کہتا ہے اب لکھ دو، یہ خود بد نصیب ہے، یہ اس نے خود جو ہے توبہ کا ارادہ نہیں کیا، اب لکھ دو۔ تو فرمایا یہ عام پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال ہے۔ دھارواڑ میں اگر کوئی گناہ کرے تو یہی مسئلہ ہے، یہی طریقہ ہے جو اب ہم نے سنا، لیکن پوری دنیا میں صرف مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ ہے، وہاں کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا پوری دنیا میں تو گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، کرنے پر نہیں لکھا جاتا، انتظار کرنے کے بعد بھی نہ کرے تب لکھا جاتا ہے، لیکن مکہ ایک ایسا شہر ہے وہاں گناہ کے ارادہ کرتے ہی فوراً گناہ لکھا جاتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتے ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مکے میں اگر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرے ہم دردناک عذاب اسے دیں گے۔
عام پوری دنیا میں گناہ کرنے پر عذاب ملے گا، لیکن مکے میں گناہ کے ارادے پر بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ لیکن گناہ کا ارادہ اتنا سخت ہے اور ہم گناہ ہی کر بیٹھے تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے۔ لہذا مکہ مکرمہ کا ادب و احترام سیکھ کر مکہ جانا، مدینہ منورہ کا ادب و احترام سیکھ کر جانا، یہ حج کا سفر جن لوگوں کو اللہ نے قبول کیا یہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑا مبارک سفر ہے۔ اب اس کی قدردانی کرنا یہ حاجیوں کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں کے مقامات مقدسہ کا ادب و احترام اور وہاں وقت کیسے گزارنا، وہاں کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام سے بچنا ہے، ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آج کل دیکھا جاتا ہے حاجیوں میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کی ان غفلتوں کو معاف فرمائے، اور خاص طور سے اس سال پوری دنیا سے جتنے بھی حاجی حج کو پہنچے، خاص طور سے ہمارے ضلع اور ہمارے شہر سے جتنے حاجی حج کو پہنچے، اللہ ہر حاجی کو گناہوں سے بچتے ہوئے مکے میں قیام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ انہیں حج کی تمام سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تمام حاجیوں کو حج مقبول نصیب فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے، حج مقبول کی تمام سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ان حاجیوں کی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کا خصوصاً ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ کے گھر کو دیکھنے سے پہلے موت آنے سے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے خاندان، ہمارے نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی انفرادی دعاؤں میں بار بار اللہ سے اس مقدس سفر کی توفیق کو مانگنے اور اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کے فیصلے فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔